بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد کسی پہاڑ کے ایک غار میں رہا کرتا تھا۔ نہ لوگ اس کے پاس جاتے اور نہ وہ لوگوں سے ملتا جلتا۔ اس غار میں پانی کا چشمہ بھی تھا۔ عابد اس سے وضو کرتا اور پانی بھی پیتا۔ جنگل کے پھلوں سے غذا حاصل کیا کرتا تھا۔ وہ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو نوافل ادا کرتا۔ عبادت میں بالکل سستی نہ کرتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا چرچا سنا تو اس سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا۔ جب دن میں تشریف لے گئے تو وہ عابد نماز اور ذکر و اذکار میں مشغول تھا، اور جب رات کو تشریف لے گئے تو وہ بارگاہ الہی میں طلب نجات کے لیے دعا میں مشغول تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا اور فرمایا، اے شخص، اپنی جان پر نرمی کرو۔ عابد نے کہا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں غافل نہ ہو جاؤں اور موت کا وقت آ جائے اور میں عبادت الہی میں کوتاہی کرنے والوں اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہاری کوئی حاجت یا ضرورت ہے جو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں؟ عابد نے کہا کہ ہاں، آپ بارگاہ الہی میں عرض کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رضا و خوشنودی عطا فرما دے اور آخری دم تک اپنے علاوہ کسی کی طرف مائل نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر مناجات کے لیے حاضر ہوئے اور کلام باری تعالیٰ میں اس طرح مشغول ہو گئے کہ آپ علیہ السلام کو اس عابد کی بات یاد نہ رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا، اے موسیٰ، تجھ سے میرے عابد نے کیا کہا؟ آپ نے عرض کیا، یا اللہ، تو خوب جانتا ہے۔ اس عابد نے کہا کہ میں تجھ سے دعا کروں کہ تو اسے اپنی رضا و خوشنودی عطا فرما دے اور اپنے علاوہ کسی میں مشغول نہ کر، یہاں تک کہ وہ تجھ سے آ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اسے جا کر کہہ دو کہ وہ دن رات میری جتنی چاہے عبادت کر لے، پھر بھی وہ اپنے گزشتہ گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے جہنمی ہے، اور مجھے اس کی ایسی ذلیل و رسوائی کن باتوں کا بھی علم ہے جو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عابد کے پاس تشریف لائے اور اسے اللہ تعالیٰ کا فرمان سنایا اور اس کے گزشتہ بڑے بڑے گناہوں کے متعلق بتایا۔ تو اس نے کہا، مرحبا، میں اپنے رب کا فیصلہ دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں۔ وہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے اور اسے ہر شے کا علم ہے۔ اس کے حکم کو رد کرنے والا کوئی نہیں، اس کے فیصلے کو ٹالنے والا کوئی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ عابد رونے لگا اور عرض کیا، اے موسیٰ علیہ السلام، اس کی عزت و جلال کی قسم، وہ اگر مجھے اپنے دروازے سے دھتکار بھی دے تو بھی میں اسی کے دروازے پر پڑا رہوں گا اور وہاں سے کبھی نہ ہٹوں گا، اور اگر مجھے جلا دے یا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو بھی میں اس کی بارگاہ سے کبھی نہ پھروں گا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو عرض کیا، یا اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ تیرے عابد بندے نے کیا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس کو خوشخبری سنا دو کہ وہ اہل جنت میں سے ہے اور اسے میری رحمتوں نے گھیر لیا ہے، اور اسے یہ بھی کہنا کہ تو نے میرے فیصلے کو صبر سے گلے لگا لیا اور میرے سخت حکم کے باوجود بھی راضی رہا۔ اب تیرے گناہوں سے زمین و آسمان اور درمیانی فضا بھی بھر جائیں تو بھی میں تیری مغفرت فرما دوں گا، کیونکہ میں بہت رحیم و کریم اور بخشنے والا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عابد کو یہ خوشخبری دی تو وہ فوراً سجدے میں گر پڑا اور سجدے میں ہی پڑا رہا یہاں تک کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔